الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں مساجد کی جو شان و عظمت ہے، ان کی جو قدر و منزلت ہے، اسے بیان فرمایا۔ اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 مجالس ایسی ہیں جن میں مومن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ 6 مجالس ایسی ہیں، مومن جو ہے ان مجالس میں اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ جس کے ضامن ہو جائیں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیں، پھر اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ اور اس میں سے پہلا شخص کون ہے؟ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص مساجد کی طرف جانے والا ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسرا شخص وہ ہے جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ مریض کے پاس رہتا ہے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور تیسرا شخص جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے میں شمولیت اختیار کرتا ہے، غور کیجئے ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، ان اعمال پہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ مومن اللہ کی حفاظت میں کب کب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا جو شخص کسی جنازے کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جب تک وہ اس جنازے کے ساتھ شامل رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اللہ اس کے ضامن بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، جب تک وہ گھر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ لیکن بات کس کی ہو رہی ہے، کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ اگر حدیث کے شروع میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارتیں کس کو دے رہے ہیں؟ لفظ استعمال ہوا ہے مومن، ایمان والا، صاحب الایمان۔ اللہ اکبر! جس شخص کے سینے میں ایمان موجزن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام بشارتیں اس کے لیے ہیں۔ اہل ایمان، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ ایمان والا جس کے سینے میں ایمان ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک 5واں شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عادل حاکم کے پاس، جب کہ وہ اس حاکم کی عزت و تکریم کرنے والا ہے، اس حاکم کے لیے اس کے دل میں کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اگر وہ عادل حاکم ہے تو اس کے لیے محبت رکھتا ہے اپنے سینے میں، جب تک وہ اس کے پاس رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! اور اسی طرح حالت جہاد میں جب مومن ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جب ہوتا ہے، تو بھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے مومن کی! اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم بمنک و کرمک یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے بھائیوں، ایک اور حدیث میں آتا ہے، بات ہو رہی ہے مساجد کی عظمت کی، مساجد کی شان کی۔ مساجد کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں، اس کی محبت ہمارے سینوں میں موجزن ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ زمین پر جنت کے ٹکڑے ہیں، ان کی شان اتنی ہے کہ فرشتوں کا یہاں بسیرا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے گھروں سے محبت کرنی چاہیے۔ مساجد کی عظمت میں ایک حدیث آتی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح سنن میں اسے نقل کیا ہے، اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، چاہوں گا تمام ساتھی اس پہ توجہ دیں۔ اللہ کے نبی کی تمام حدیثیں بڑی پیاری ہیں، لیکن چاہوں گا اس پہ خاص توجہ دی جائے۔ کیا فرمایا مدینے والے نے؟ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اور اپنی بیوی کو بھی غسل کروائے،
اللہ اکبر۔ پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی مسجد میں آنے کا اہتمام کرے اور خطبہ کے شروع میں شریک ہو جائے، یعنی ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا اور وہ مسجد میں پہنچ گیا، اور پھر کیا کرے، خطیب کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرے اور خطبہ غور سے سنے، اور کیسے سنے، خاموشی کے ساتھ سنے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے شخص کے لیے کیا بشارتیں ہیں، اللہ اکبر، بڑی عظیم الشان بشارت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی بشارت ہے۔ اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو ایسے مسجد میں جانے اور آنے والے پر ہر قدم کے بدلے، ایسا شخص جن قدموں سے مسجد کی طرف گیا اور جن قدموں سے مسجد سے نکلا، ہر قدم کے بدلے پر کیا ملے گا؟ فرمایا 1 سال کے روزے، ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور 1 سال کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پکی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی، صحیح سنن میں اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس عمل کی، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مساجد میں آنے والا ہے، اللہ اس کی تکریم فرماتے ہیں، عزت فرماتے ہیں۔ امام طبرانی نے نقل کیا ہے، حضرت سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور بہت اچھا وضو کیا، یعنی اطمینان سے وضو کیا، پھر مسجد میں حاضر ہوا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صادق المصدوق نے فرمایا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ذرا غور تو فرمائیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ ہمارا آپس کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی تکریم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں بٹھائیں، کیا کھلائیں، کیسے اس کی عزت کریں؟ اور جو ہمارے محدود وسائل ہیں اسی میں اس کی تکریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اکرام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اللہ، عرش عظیم کے مالک اللہ، ہر چیز کے مالک اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، جو چاہیں ہر چیز کے مالک ہیں، ان کی تکریم کیسی ہوگی، ان کی عزت کرنا کیسا ہوگا؟ تو بھائیو، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، اللہ اکبر۔ ہاں، یہاں ایک بات کہتا چلوں، کتنے لوگ ہیں اپنی صحت کے زمانے میں مساجد سے ان کا تعلق جڑا ہوا تھا، مساجد میں دل اٹکا رہتا تھا ان کا، لیکن اب حالات بدل گئے، صحت اجازت نہیں دیتی، جی چاہتا ہے لیکن مساجد کی طرف نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے بشارت ہے، 1 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ صحت کے زمانے میں جو اعمال وہ شخص کیا کرتا تھا، اب اگر صحت اجازت نہیں دے رہی اور اس کے دل میں تمنا خواہش ہے کہ میں یہ کروں اور نہیں کر پاتا، اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں جو اعمال کرتا تھا، جو اجر و ثواب اسے ملا کرتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آج اگر وہ اعمال اپنے گھر میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس اجر سے کبھی اس کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بہت قدر کرنے والے ہیں، وہ بڑی شان و عظمت والے میں ہیں، اللہ کی بڑی شان و عظمت ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی فضیلت کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو داؤد اپنی سنن میں اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلے، مسجد میں آئے، اس کے لیے اب کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے حج کا احرام باندھنے والے کے برابر ثواب ہے، یعنی حج کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص حج کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ حج کرنے جا رہا ہے، ایسا شخص جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں آئے، اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ،
جو اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والے ہیں انہیں بشارت سنا دو کس بات کی کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے ان کا نور کامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو آپ کو پتہ ہے کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ پل صراط پر نور کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ نور کیسے ملے گا تو مدینے والے نے پیپر آؤٹ کر دیا، انہوں نے نسخہ بتلا دیا ہمیں کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ یہ نور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں مساجد کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاں گزیں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ